میرا نام امجد حسین ہے. میں پشاور شہر میں پیدائش میری پشاور شہر کی ہے. تعلیم میری ساری پشاور کی ہے. اسلامیہ کالج پشاور، پھر خیبر میڈیکل کالج. اس کے بعد میں نے امریکہ میں مزید ٹریننگ کی، جنرل سرجری اور ہارٹ سرجری کی، اور کچھ عرصہ پڑھایا بھی پشاور میں خیبر میڈیکل کالج میں. اور اب میں 1974 سے امریکہ میں ہوں، لیکن ہر سال جاتا ہوں پاکستان، اور اب بھی کچھ نہ کچھ ٹیچنگ ہوتی ہے یونیورسٹی آف پشاور اور خیبر میڈیکل کالج میں. مجھے بھی اپنے سلک روڈ کے جو ایکسپیڈیشن کے لیڈر ہیں خواجہ محمد علی اور کے علی صاحب، ان سے ایک بار ملاقات ہوئی تھی 1988 میں، جب میں اپنی انڈیکس کی ایکسپیڈیشن ختم کر رہا تھا، پہلی ایکسپیڈیشن. تو ان سے کراچی میں سراہ ملاقات ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے. تو پھر اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا، اور ابھی کوئی 2-3 مہینے ہوئے ان کا ٹیلی فون آیا. کہیں سے انہوں نے میرا ٹیلی فون نمبر پیدا کر کے مجھے دوبارہ تعارف کروایا اور کہا کہ وہ ایک ایکسپیڈیشن ترتیب دے رہے ہیں، اور مجھے دعوت دی کہ میں اس میں شرکت کروں. تو خیر کچھ سوچ بچار کرنی پڑی، اور یہ موقع تھا میرے لیے، کیونکہ میں اکیلے تو نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے پھر یہ حامی بھر لی کہ میں چین میں جو سفر ہے وہ ایکسپیڈیشن کے ساتھ کروں گا، لیکن پاکستان میرا جانا نہیں ہو سکے گا کہ میری مصروفیات جو ہیں، پیشہ ورانہ مصروفیات اور تدریسی ٹیچنگ مصروفیات جو ہیں، ان کی وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتا. تو اب میں چین میں اس ایکسپیڈیشن کے ساتھ روانہ ہوا ہوں. میں نے سفر تو بہت کیے ہیں، لیکن میرے نزدیک ایک اہم ایکسپیڈیشنز جو میری تھیں وہ دریائے سندھ کی تھیں، کہ وہ 4 ایکسپیڈیشنز میں ہم نے دریائے سندھ کو کور کیا. تبت میں اس کے منبع سے لے کر بحیرہ عرب تک 4 ایکسپیڈیشنز میں ہم نے ختم کیا. اس میں ایک سیگمنٹ رہ گیا تھا جو کہ انڈین کنٹرول کشمیر میں سے دریا گزرتا ہے کارگل کے علاقے سے، وہ ہم نہیں کر پائے کہ اجازت نہیں میری، لیکن باقی ہم نے کر لیا. اور ان ایکسپیڈیشنز کی ایک ڈاکومنٹری امریکن کمپنی جو ہے براڈ کاسٹنگ پبلک براڈ کاسٹنگ سروس ہے، PBS، انہوں نے بنائی تھی 2005 میں، اور دکھائی بھی تھی سارے ملک میں، انہی ایکسپیڈیشنز کی ڈاکومنٹری. میرے لیے سلک روڈ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ میری پیدائش میں نے بتایا پشاور کی ہے، اور پشاور کا تعلق سلک روڈ کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ سے. کیونکہ اگر آپ سلک روڈ کو دیکھیں چین میں، تو یہ مغرب سے مشرق اور مشرق سے مغرب کی ٹریفک ہے. کاروان جو ہوتے ہیں ان کی ٹریفک، لیکن ایک صدرن جنوبی ایکسٹینشنز بھی تھیں، اور وہ ہندو کش کے راستے آتی تھیں افغانستان اور پھر ہندوستان. اس وقت تو ہندوستان تھا. اور یہ جو صدرن ایکسٹینشن تھی، جنوبی ایکسٹینشن، اس کی وجہ سے بدھ مت ہندوستان سے چین پہنچا، اور یونان سے، مغرب سے آرٹس، لٹریچر، میوزک انڈیا کی طرف آئے، انڈیا سے وہاں گئے، چین میں گئے. تو یہ ایک شاہراہ تھی جس پہ بہت کچھ سفر کرتا تھا. اس میں آرٹ لٹریچر کی بات میں نے کی، مذاہب، ریلیجنز، آئیڈیاز، وہ ایک طرف سے دوسری طرف، دوسری طرف سے تیسری طرف جاتے تھے. اس لحاظ سے میں نے بچپن سے ہی یہ قصے سنے تھے کہ قازقستان اور ازبکستان کے لوگ آتے تھے پشاور میں، بلکہ ایک وقت میں
اور یہ میرے بچپنے کی بات ہے کہ آپ پشاور شہر میں گھومیں تو ان کے بازار، ان پشاور کے بازاروں اور گلیوں میں آپ کو قسم قسم کے چہرے نظر آتے تھے جو مقامی نہیں تھے بلکہ انہی علاقوں سے آئے تھے شاہراہ ابریشم پر. تو ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. پشاور کا تعلق شاہراہ ابریشم یا سلک روڈ کے ساتھ تو بہت انٹیمیٹ ہے، بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ قافلے جو آیا کرتے تھے مرکزی ایشیا سے، سینٹرل ایشیا سے، تو وہ یہی ہندو کش اور خیبر پاس کے راستے پشاور آتے تھے. پشاور میں ایک زمانے میں بہت کاروان سرائیں تھیں جہاں یہ قافلے آ کر رکا کرتے تھے، اور لوکل جو مقامی سوداگر تھے ان کے ساتھ وہ بارٹرنگ بھی ہوتی تھی اور لین دین بھی ہوتا تھا. چند ایک سرائیں تو مجھے یاد ہیں، میرے بچپن کی بات ہے. اور اس سے زیادہ یہ کہ پشاور شہر میں بہت سے مسافر خانے بھی تھے، اور مجھے یاد ہیں کوئی 3 اور 4 ہمارے پشاور کے مشہور قصہ خانی بازار میں مسافر خانے تھے جہاں یہ لوگ آ کر رکتے تھے سوداگر. اور اس بازار کا نام قصہ خانی ایسے ہوا کہ جب یہ سوداگر رکتے تھے تو ان مسافر خانوں میں جو پروفیشنل قصہ گو تھے، کہانیاں سنانے والے، وہ آ کر انہیں کہانیاں سناتے تھے، پرانے زمانے کی، نئے زمانے کی، اور جیسی بھی ہوں. تو اسی نسبت سے اس کا نام قصہ خانی بازار پڑ گیا. یہ جو سلک روڈ ہے یہ کئی سڑکیں ہیں، صرف ایک نہیں، اور ان کی سمت جو ہے سمت کا تعین ہے کہ یہ مشرق چین میں سے ہوتے ہوئے مغرب کی طرف جاتی ہیں اور یورپ تک جاتی تھیں. اور یہ نہیں کہ قافلہ روانہ ہوا چین سے اور یورپ تک گیا، یہ اسے سمجھنا جیسے ریلے ہوتا ہے کہ ایک قافلہ گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہاں پہ دوسرا قافلے نے آگے سفر کیا، اس طرح کرتے تھے یہ لوگ. لیکن میں نے کہا کہ جنوبی ایکسٹینشن بھی تھی. یہ شروع ہوتے تھے چین کے شہر زیان سے، اسے شیاؤں بھی کہتے ہیں، شیعاں سے، وہاں سے یہ جاتے تھے. اور یہ ترکلا مکان جو ہے صحرا، اس کے شمال ناردرن فرنجز، اس کے شمال میں سے ہو کے یہ راستے جاتے تھے، اور ایک جنوب میں بھی راستے جاتے تھے، اور آ کے کاشغر میں یہ راستے ملتے تھے، اور پھر اس کاشغر سے آگے مغرب کی طرف جاتے تھے جہاں سے پامیر ماؤنٹنز ہیں، ہمالایاز ہیں، ہندو کش ہیں، کراکورم ماؤنٹنز ہیں. ان سب میں راستے تھے، درے تھے جن میں سے گزر کر یہ قافلے جایا کرتے تھے دور دراز کے ممالک. اس ایکسپیڈیشن کی ابتدا شنگھائی میں ہوئی، وہ اس وجہ سے کہ شنگھائی میں ہی ریشم بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کوئی 2000 سال قبل مسیح. اور سلک، ریشمی کپڑا جو ہے سلک، وہ اتنی مقبول ہوئی یورپ میں کہ ایک کموڈٹی تھی چین کے لیے، جو کہ چین سے وہاں جاتی رہی، اور اس کے بدلے میں کافی مال چین آتا رہا. اور یہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ صرف مال کا آنا جانا نہیں تھا، یہ آئیڈیاز بھی تھے، لٹریچر بھی تھا، میوزک بھی تھا، فلسفی بھی تھی، بہت سی چیزیں آتی جاتی رہتی تھیں. اور شاید دنیا میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ دیکھیں کہ یہ مختلف تہذیبیں، کلچر، مذاہب، فلسفیز آپس میں آتی ہیں، ملتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں. اب چین میں بدھ مت ہندوستان سے آیا، اور وہ یہی سلک روڈز کے راستے آیا. دوسری اسلام جو آیا چین میں اور کئی اور جگہ پہ، وہ بھی اسی راستوں سے، انہی راستوں سے آیا. تو ہم اب شنگھائی سے روانہ ہو کے ہم شیعوں گئے، وہاں سے ڈنہوانگ جو تکلا مکان کے شمال میں ہے، وہاں سے
اسی ڈیزرٹ میں ہوتے ہوئے ہم رمچی ترپان کے شہروں میں سے گزرتے ہوئے اب ہم کاشغر آئے ہیں، جو ایک لحاظ سے یہ سلک روڈز کا سنگم ہے۔ یہاں سے پھر سلک روڈ مختلف ممالک کو جاتی تھیں، تو اس لحاظ سے کاشغر ایک بہت ہی اہم پڑاؤ ہے سلک روڈ پہ۔ انٹریکشن تو بہت ہوئے اور کچھ ہلیریس قسم کے بھی تھے، مزاحیہ قسم کی بھی تھی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ چینی زبان ہمیں نہیں آتی ایکسپیڈیشن کے ممبرس کو۔ ہم زیادہ تر ہمارا انحصار ہوتا ہے جو گائیڈز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ان کی بھی انگریزی کوئی زیادہ پکی نہیں، گزارے کی ہے، اور وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ان ڈیپتھ ڈسکشن ہمارے ساتھ ہو، تو لوکل لوگوں سے ہم بات تو کر نہیں پائے، صرف ہائی ہیلو تک کی بات تھی، سلام دعا کی بات تھی، باقی کچھ زیادہ بات چیت نہیں ہو سکی۔ ہلیریس باتیں بہت ہوئیں۔ ہم ایک چینی ریسٹورنٹ میں گئے، بہت تعریف سنی تھی، وہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم والی بات تھی۔ ہم 9 آدمی تھے، ہم آرڈر نہیں کر پائے کہ بھئی یہ لے کے آئیں یا وہ لے کے آئیں ہمارے لیے، تو ہماری خاتون جو ہیں یاسمین علی، انہوں نے وہ ہیڈ ویٹرس جو تھی اسے کہا کہ مجھے کچن لے جائیں تاکہ میں وہاں دیکھ کے جو آپ کے پاس چیزیں وہ کہہ دوں کہ یہ بنا دیں۔ وہ مسکرائی، اس نے پھر اسے لے گئیں، وہ سمجھی وہ باتھ روم جا رہی ہیں تو وہ باتھ روم لے گئی انہیں کچن کی جگہ۔ ایک یہ بات ہوئی۔ پھر سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمارے ساتھ جو سفر کر رہی ہیں ماہرہ عمر، ان کے بھائی اس وقت ایوریسٹ کے بیس کیمپ کی طرف جا رہے تھے، تو ان سے فون پہ کانٹیکٹ کیا گیا، اور وہ چائنیز زبان میں فلوئنٹ ہیں، تو انہوں نے وہاں ہمالیہ میں ٹریکنگ کرتے ہوئے ہمارے لیے آرڈر کیا کہ کیا کیا خوراک ہمارے لیے بنائی جائے۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم ایک اور شہر میں کھانا کھانے گئے، ایک اچھے ہوٹل میں، انہیں بتا دیا گیا کہ ہمیں سور کا گوشت ذرا اجتناب کرتے ہیں، ہم نہیں دیں۔ تو خوراک آ گئی تو ہم نے دیکھا تو اس میں کافی چیزیں تھیں اور ہیمبرگر بھی تھے، تو ہیمبرگر تو پسند آئے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ گوشت کیا ہے، انہیں کیا ہے کہ یہ پورک نہیں ہے، سور کا گوشت نہیں ہے، لیکن جب ہم نے مزید پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ گدھے کا گوشت ہے۔ تو ہم نے اس سفر میں گدھا برگر بھی کھائے، اور کچھ لوگوں نے نہیں کھائے، کچھ نے کھائے۔ تو یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ زبان کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا سفر بہت ہی خوش آئند گزرا۔ ہمارا سفر جو ہے وہ اتنا دشوار یا کٹھن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اچھے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، یا ہوائی جہاز سے یا ٹرین سے یا ایک منی بس، چھوٹی بس کے ذریعے سے، تو سفر ہمارا دشوار بالکل نہیں ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو 500-600 میل کا سفر قافلوں میں طے کیا کرتے تھے، اور وہ ایک نخلستان اویسس سے دوسرے تک پہنچنے میں انہیں 3 دن لگ جاتے ہوں گے، 4 دن لگ جاتے ہوں گے، اور جب پہنچتے تھے تھکے ماندے وہاں پہ، تو میرے ذہن میں یہ ایک منظر ابھرتا ہے کہ وہ جہاں کاروان سرائے ہوتی تھیں ان اویسس پر، وہ اپنا سامان وغیرہ سب ٹھیک کر کے بیٹھ جاتے ہوں گے سرائے میں، اور وہاں آگ جلتی ہوگی آتش دان میں، اس کے گرد بیٹھ کے یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہ اچھا ہم تو پامیر کے پہاڑوں سے آئے ہیں، وہاں میں یہ دشواریاں ہوئیں، آپ پامیر جا رہے ہیں، اس چیز کا خیال رکھیے۔
تو یہ آئیڈیاز اور انفارمیشن ایکسچینج ہوتی تھی. اور میں نے بتایا کہ اسی قسم کے لوگ جب پشاور آتے تھے تو انہیں جو پروفیشنل قصہ گو تھے وہ قصے کہانیاں سنا کے انہیں انٹرٹین کیا کرتے تھے. وہ ابن بطوطہ کا تعلق شمالی افریقہ سے تھا اور ان کی تعلیم ایک جورسٹ جج کے طور پر ہوئی تھی اسلامک جورس پروڈنس میں. تو ان کے پاؤں میں چکر تھا. وہ گھر سے نکلے ایک نوجوان تھے اور پھر مشرق کی طرف گئے تو کئی شہروں اور سے گزرتے ہوئے تو وہ شاید یہ شاہراہ ابریشم پر آئے ہوں گے کاشغر تک اور پھر وہ نیچے گئے ہوں گے کیونکہ پھر وہ ہندوستان بھی گئے. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی شہر میں جاتے تو کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی نہ کسی ہیلے سے وہ اس شہر کے جو حکمران تھے ان کے پاس پہنچ جاتے اور ان کے منظور نظر بن جاتے اور اس کی وجہ سے وہ انہیں جج بنا دیتے, اپوائنٹمنٹ کر دیتے جج کی, شادی بھی کر لیتے, 3-4 سال وہاں رہتے اور پھر اپنی بیوی یا بیویوں کو طلاق دے کر انہیں جتنا حق مہر تھا وہ ادا کر کے پھر آگے کہیں روانہ ہو جاتے. تو یہ محمد تغلق جو ہندوستان کے بادشاہ تھے ان کے دربار میں بھی رہے ایک جج کی حیثیت سے اور انہوں نے انہیں بھیجا تھا سفیر بنا کے کہ وہ چین جائیں ہندوستان کے سفیر کی حیثیت سے. تو وہ جو کالی کٹ کوسٹ ہے ویسٹرن کوسٹ انڈیا کا, وہاں جہازوں سے روانہ ہوئے اور وہاں ایک طوفان نے جہاز تباہ کر دیے. تو یہ پھر کسی نہ کسی حوالے سے چین پہنچ گئے. راستے میں اور بھی کئی جگہ رکے لیکن جب وہ واپس آئے اپنے شہر اپنے ملک تو کافی معمر ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایک انتہائی تفصیل کا سفر نامہ چھوڑا ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا تھا. اور ابن بطوطہ کو کہتے ہیں دی پرنس آف ٹریولرز. اور جتنا سفر انہوں نے کیا, جتنے میل انہوں نے طے کیے وہ اس سے بہت زیادہ تھے جو مارکو پولو نے کیے. مارکو پولو بھی اسی سلک روڈ پہ اس نے سفر کیا تھا. وہ ایک ویسٹرن ٹریولر تھے مارکو پولو کافی مشہور ہیں اور اسی سلک روڈ پہ انہوں نے بھی سفر کیا تھا. میرے خیال میں سلک روڈ کی تاریخ میں بدھ مت کے بھکشوں نے, جو ان کے مانکس تھے بھکشو, انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. وہ یہ کہ سلک روڈ پہ جگہ جگہ انہوں نے گراٹوز بنائے یا پہاڑ میں غاریں بنائیں. اور یہ غاریں یہ نہیں کہ صرف 3-4 فٹ انہوں نے دریا کو اس کو پہاڑ کو کھود کر اس میں غار بنا لی. انہوں نے ایک الیبریٹ سسٹم بنایا جس میں وہ جو غاریں ہیں وہ ایک بہت بڑے کمرے ہیں اور ان کی بڑی اونچی چھتیں ہیں اور پھر ان پہ لیپ کیا انہوں نے کلے اور بھوس کا کہ اس کو ہموار کر دیں اور اس پہ پھر پینٹنگ بنائی. اور ان پینٹنگ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح بدھ مت جو ہے یہ شاہراہ ابریشم کے راستے چین پہنچا. اور بدقسمتی دیکھیں کہ 13ویں صدی میں یہ سمندری راستے کھل گئے تھے, روانہ استعمال ہوتے تھے, تو اس سے سلک روڈ کی ٹریفک کم ہو گئی اور سلک روڈ کچھ راستے بند بھی ہو گئے. اور صحرا تو ہمیشہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو تو وہ ان کو انگلف کر لے, نگل لے, ان اویسس کو, نخلستانوں کو, ان چھوٹے شہروں کو. تو ایسا ہی ہوا کہ یہ گراٹوس جو تھے, یہ غاریں جو تھیں,
یہ ایبنڈن ہو گئی، چھوڑ دی لوگوں نے. تو پھر 19ویں صدی میں برطانیہ سے اور فرانس سے اور سویڈن سے اور روس سے لوگ آئے. یہ آرکیالوجسٹ تھے، اسکالر تھے، اور انہوں نے وہی جو چینی سیاح تھے، بھکشو تھے، ان کے سفر نامے پڑھ کر انہیں معلوم ہوا کہ فلاں فلاں جگہ یہ غاریں تھیں، یہ گراٹوز تھے. تو وہ گئے، انہوں نے جا کے انہیں کھودا اور ایکسکیویشن کی، اور وہاں جتنے نوادرات تھے بشمول پینٹنگز کے، وہاں سے اتار کے لے گئے. تو ایک کتاب ہے فارن ڈیولز آن دا سلک روڈ، اس میں تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح یہ نوادرات تو تھے چینی، یہ یہاں سے چرا کر اور بڑی بھاری تعداد میں اپنے اپنے ملک بھیجی. اب بھی برٹش میوزیم میں بہت سے ایسے ہیں. تو ایک چیز کا مجھے دیکھ کر دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، اور جسے کہتے ہیں آئرونک، وہ یہ ہے کہ ایک غار ہم نے دیکھی جس میں سے ایک جرمن تھے، لیکاک، اسی قسم کے اسکالر بھی کہہ سکتے ہیں، لٹیرا بھی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں. وہ وہاں سے میورلز لے گئے کاٹ کر. تو پھر چینی حکومت نے چاہا کہ وہ واپس لے لیں، نہیں ملی، تو انہوں نے ان کی فوٹوگراف بنوائی. تو اسی گراٹوں میں، اسی غار میں جہاں وہ پہلے لگے ہوئے تھے، اب انہوں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہاں سے چرائی گئی ہیں، ان کی فوٹوگراف لگائی ہوئی ہیں. تو اس دکھ ہوا مجھے کہ دیکھیں باہر سے لوگ آئے اور وہ یہاں کے نوادرات چرا کے لے گئے. ان علاقوں میں جس میں کاشغر بھی ہے اور باقی شہر بھی ہیں، اور پھر آپ ازبکستان اور جو کے لوگ ہیں، اور مختلف جو ہیں یہ سینٹرل ایشین ریپبلک جو کہلاتی ہیں، ان کے لوگوں کا پہناوا ایک دوسرے سے مختلف ہے. اور زیادہ تر ڈفرینس جو ہے وہ ان کی ٹوپیوں پہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گول ٹوپی پہنتے ہیں، اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں قسم کے لوگ ہیں. یا وہ چار گوشی ٹوپی پہنتے ہیں جس کے چار کونے ہوتے ہیں. تو ارمچی میں بازار میں سے گزر رہا تھا، اور وہ بازار بھی بہت ہی خوبصورت اچھا بازار ہے. ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائیں تو آپ کو یاد آتی ہے یہ وہ استنبول کے گرینڈ بازار کی باز گشت ہے. ایک اتنی پوری نہیں لیکن کس حد تک. تو وہاں میں نے ایک یہ چار گوشی ٹوپی خریدی اپنی کلیکشن کے لیے، اور میں کچھ دن پہنتا بھی رہا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ وہ ٹوپی پہنیں اور تو آپ سے لوگ بات کرنے لگیں گے جیسے آپ انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اور پھر میں نے پہلے بتایا کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، تو یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے. 13ویں صدی میں قافلوں کی آمد و رفت کم ہو گئی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ سمندری راستے کھل گئے تھے، لیکن یہ ختم نہیں ہوئی. چند ایک راستے بند ہو گئے تھے. وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ صحرا آگے آ گیا ہوگا، اور اس نے یہ جو ہیں اویسز، تو متبادل راستے بن گئے تھے. راستے کھلے رہے لیکن اس پہ اتنی آمد و رفت نہیں تھی جتنی پہلے ہوتی تھی. اور اب چونکہ وہ راستے سڑکوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، تو ان پہ جو ٹریفک ہے وہ بھی وہ سلک روڈ کی طرح سامان ایک طرف سے دوسری طرف، دوسری طرف سے تیسری طرف جانے کو ہے. اس سب سے اہم جو اب لنک بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ پہلے تو لنک تھا چین کا ہندوستان کے ساتھ، کراکورم کے راستے اور ہندو کش جو پہاڑ ہیں ان کے راستے افغانستان، اور کراکورم کے راستے ہندوستان. تو 1969 میں 79 میں شاید خنجراب پاس سے لے کر مانسیرے تک یہ سڑک بنی تھی، جسے ہم پاکستان میں شاہراہ ابریشم کہتے ہیں.
سلک روٹ یا سلک روڈ. تو اب چونکہ چین پاکستان میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑا منصوبہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور اس منصوبے کے تحت ایک انرجی کوریڈور وہ بنا رہے ہیں جو خنجراب پاس سے بحیرہ عرب تک، گوادر کی جو ہے بندرگاہ اس تک. تو یہ ہماری ایکسپیڈیشن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو راستے بنے ہوئے تھے ان پہ سفر کیا جائے، اور ہم نے کیا. لیکن اب یہ ایکسپیڈیشن جو ہے یہ خنجراب قراقرم پہاڑ طے کر کے خنجراب کے راستے پاکستان میں داخل ہوگی، اور پھر وہ جنوب میں اس تک گوادر تک جائیں گے، تاکہ یہ پرانی سلک روڈ جو ہے یہ نئے جو راستے بننے والے ہیں ان کے ساتھ منسلک کر دیں. میری کوشش اس سلسلے میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر سمجھ لیں آپ. لیکن میں گندھارا پہ بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ یہ کشان جو تھے، یہ جو موجودہ پاکستان ہے اس میں آئے، یہ ایک ٹرائب تھا چین کے مغرب میں، اور ان کی آپس میں ٹرائبس کی تو جنگ و جدل ہوتی رہتی تھی. اور جب ان کو وہاں سے شکست دی گئی تو وہ پسپا ہوئے. تو پھر وہ سارے اس علاقے میں آ گئے جو اب پاکستان کہلاتا ہے، اس کے بیکٹریا کہتے تھے اسے. اور انہوں نے وہاں پہ ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، گندھارا، جو پہلی صدی عیسوی سے لے کر چوتھی صدی عیسوی تک رہی. اور گندھارا سویلائزیشن جو تھی، گندھارا سلطنت جو تھی راجدھانی، اس میں موجودہ پاکستان، افغانستان اور ہندوستان کا بہت بڑا حصہ اور جنوبی چین شامل تھے. تو یہ بہت بڑی سلطنت تھی. اور یہ شاہراہ ابریشم کی وجہ سے بیک اینڈ فورتھ، جیسے میں نے بتایا، جو آئیڈیاز ٹریول کرتے ہیں. اب دیکھیں، آپ پشاور کے میوزیم میں آپ جا کے دیکھیں، پشاور کے میوزیم میں گندھارا آرٹ کے مجسمے، بہت خوبصورت مجسمے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جو مجسمے ہوتے تھے مہاتما بدھ کے، گوتم بدھ کے، اس میں انہوں نے ایک دھوتی باندھی ہوتی تھی اور ننگا ہوتا تھا ان کا جسم. لیکن یہاں مجسمے ایسے ہیں جس میں انہوں نے یونانی طرز کا، گریک طرز کا ٹوگا پہنا ہوا ہے. تو یہ گوتم بدھ نے ٹوگا کیسے پہن لیا؟ تو یہ شاہراہ ابریشم کی وجہ سے کہ یہ آئیڈیاز، آرٹ ڈیولپ ہوا، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ میلڈنگ آف ڈفرینٹ آئیڈیاز. تو گندھارا سویلائزیشن رہی کوئی تقریباً 400 سال تک، اور اس کی پہلی صدی میں ایک بادشاہ تھے کنشکا، اور پشاور جو تھا وہ گندھارا کا دارالخلافہ تھا، اور یہ سب بدھ مت کے پیرو تھے. اور وہاں پہ یہ ایک کہانی کے مطابق، قصے کے مطابق، گوتم بدھ خود آئے تھے پشاور، اور ایک درخت کے نیچے جو پیپل منڈی کا درخت، پیپل منڈی جسے کہتے ہیں، اس درخت کے حوالے سے پیپل منڈی کہلاتی ہے، وہاں درخت تھا جو میرے بچپنے تک موجود، بلکہ 1976 تک موجود تھا وہ درخت. اور اس کے نیچے بیٹھ کر اس نے اپنے ڈسائپل انندا کو کہا تھا کہ ان کی وفات کے 400 سال بعد یہاں ایک بادشاہ آئے گا جو یہاں پہ ایک سٹوپا بنائے گا ان کی یاد میں. اور 400 سال کے بعد کنشکا کی حکومت تھی، اس نے ایک سٹوپا بنایا. اور اس سٹوپا اس وقت جو چینی مانکس آئے تھے، سیاح، ان کے کہنے کے مطابق اس وقت وہ دنیا کی بلند ترین عمارت تھی. دنیا اس وقت تمام چین اور ہندوستان تھا ان کے لیے. اس میں سب سے زیادہ عظیم الشان عمارت تھی اس سٹوپا کی. شہر پشاور شہر کے جس تھوڑی دور بعد، ودن اے مائل، پشاور شہر کے گنج گیٹ کے باہر وہ کھڑا رہا کچھ 8ویں صدی تک. پھر وہ گر گیا، اور پھر جیسے کہ ہوتا ہے گرد اور مٹی نے کور کر لیا اور ایک ماؤنڈ بن گیا. تو اسے کہتے ہیں شاہ جی کی ڈھیری. تو پھر 1908 میں اس کی ایکسکیویشن ہوئی، اور وہاں سے انہیں ثبوت ملا کہ یہاں پہ یہ تھا، اور اتنا
عظیم الشان اسٹوپا تھا، اور اسی اسٹوپا کی بیس میں انہیں مہاتما بدھ کی ہڈیاں بھی ملیں جو ایک چھوٹی سی ڈبیا میں بند تھیں، اور یہ بھی اور وہ ڈبیا اب بھی پشاور میوزیم میں موجود ہے، اور وہ ہڈیاں جو تھیں وہ حکومت برطانیہ نے، برطانیہ کی حکومت نے برما کی حکومت کو تحفتاً دے دی تھیں۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ اس چیز کو عوامی سطح پر لا کر لوگوں کو بتایا جائے کہ دنیا کا 8واں عجوبہ پشاور میں تھا، لیکن لوگ بھول چکے ہیں اسے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے دوبارہ پاکستان میں بالعموم اور پشاور کے لوگوں کے لیے بالخصوص کہ یہ تو ہماری ہیریٹیج ہے، ہماری لیگیسی ہے، اسے ہم دوبارہ ریسریکٹ کریں۔